مسیح تعلیم کے ساتھ کلسیوں 3 باب کی 20ویں آیت، کولوسینس 3:20 آئے فرزندوں ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرمان بردار رہو کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہے یہ واجب ہے، اٹ از رائٹ۔ کلسیوں میں لکھا ہے یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ یہاں خاندان میں ہمیں ہم آہنگی دکھائی دیتی، شوہر بیوی ایسا پیار کریں جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی۔ پہلی آیت کا دوسرا حصہ ہے یہ واجب ہے، obedience is right۔ کچھ فطری تقاضے ہیں، مثلا والدین اولاد کو اس دنیا میں لانے کا سبب ہے، نیز وہ علم اور دانائی میں بچوں سے بڑھ کر ہے، بس بچوں کو والدین کی فرما برداری کرنا واجب ہے۔ پالوس یہ دلیل دے کر بیان کرتے۔ آج بہت ساری جگہ یہ شرم کی بات ہے کہ جب بچے اگر ان کے والدین ان پڑھ ہوں یا سادہ ہوں تو وہ یہ کہیں کہ ابا جی تو ہمیں نہیں پتا، یا ماں باپ کو لک ڈاؤن کرے، حقیر جانے۔ خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اب یہاں پر بے شک بنی اسرائیل کے لیے وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کے لیے یہ وعدہ تھا اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ یہ شریعت کی بات تھی۔ وہ جو شریعت کے ماتحت تھے ان کے ساتھ، کیونکہ غلطیوں 3:13 میں لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی بنا۔ اب مسیح نے میری اور آپ کی لعنت لے گئی، اس لیے رومیو پہلا باب 8واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ شریعت کا تقاضا تھا کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی، لیکن رومیو 8ویں باب کی جب ہم چوتھی آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے ابھی پڑھی کہ مسیح خداوند نے شریعت کی لعنت سے ہمیں مول لے لیا تاکہ شریعت کا تقاضا ہمیں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے، کیونکہ مسیح خداوند نے شریعت کو پورا کر دیا۔ اب دوسری اور تیسری آیت جو ہم نے پڑھی کہ اس فرما برداری یا اوبیڈینس یا تابع داری کا وعدہ جو ہے وہ برکات کے ساتھ، جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ اب 5ویں حکم کے ساتھ جو وعدہ ہے تیسری آیت میں لکھا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ یہ ابتدائی طور پر یہودی قوم کے ساتھ تھا جنہوں نے وعدہ کی ہوئی سرزمین میں یعنی کنعان میں داخل ہونا تھا، لیکن پالوس اسے آج کے ایمانداروں پر اپلائی کرتے کیونکہ خدا نے 1000 پشتوں کے ساتھ کلام کیا۔
رومیو پہلا باب اور اس کی 28 سے 30 آیت تک یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کریں۔ خدا کے لوگوں، اس پہلے پوائنٹ میں اس لیے یہ آیت آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کلام نے بڑی وضاحت سے یہ لائن کھینچ دی ہے۔ اگر کوئی خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتا، جیسا لکھا ہے جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، کہ چھوڑو کیا پڑا ہوا ہے کلام میں، ہر وقت کلام پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے ایسے مفروضے سنے ہوں گے۔ جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کرتے پھریں۔ لیکن آج میں اپنے سارے ناظرین سے، بائبل سکول کے سارے اسٹوڈنٹ سے، بیٹوں اور بیٹیوں سے، خادموں سے، سارے لوگ چاہے وہ ملیشیا میں ہے، کینیڈا میں، پاکستان میں، دنیا کے کسی ملک میں، آج ہم نے پہلے پوائنٹ میں دیکھا کہ بچوں کے لیے، وہ بچے جو خداوند میں ہیں، اور ہم نے 3 باتیں دیکھی، وہ خداوند میں ہے، یہ واجب ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ فرما برداری جو ہے وہ ایک خدا کا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، چوتھی آیت میں مسیح والدین، کرسچن پیرنٹس جو ہے، ان کو بتایا گیا ہے، اور آئے اولاد والوں، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ یہاں پر بہت بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری یہ ہے کہ پرورش کرنا جو والدین کی ذمہ داری ہے۔ آئے اولاد والوں، اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ۔ اب کس طرح سے ہم انہیں غصہ دلاتے ہیں؟ میں نے اکثر والدین کو دیکھا، آج تو زمانہ بڑا ایڈوانس ہے، لوگوں کے پاس بہت ساری بکس بھی ہیں پیرنٹنگ پہ، کہ کیسے بچوں کو ریز کرنا چاہیے، اور بہت کچھ۔ لیکن میں نے ایک وقت میں دیکھا کہ والدین بچوں کو ایسے ناموں سے انہیں نالائق کہہ کر، یہ نکھٹو ہے، یہ نکما ہے، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یہ فیل ہو رہا۔ اور کبھی کبھی فیورٹزم، ایک بچے کو بڑی اہمیت دینا، دوسرے کو کہنا یہ تو بھدا ہے، دیکھ اپنے چھوٹے بھائی کو۔ تو اس طرح کا کمپلیکس پیدا کرنے سے میں آج، میرے بچے بڑے ہو گئے، میں دادا بھی ہوں، نانا بھی ہوں، لیکن میں نے جانا جب چھوٹے چھوٹے بچے تو کس طرح سے بہن بھائیوں کے درمیان کمپیریزن، وہ جلدی سے فیل کر لیتے۔ میرا بیٹا جوشوا کہنے لگا اپنی ماں کو، ماما آپ زیادہ ماریا کو پیار کرتے ہو، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔
لیکن ذرا سا انہیں فیور پتہ لگ جائے تو ان کے اندر انہیں جب آپ کرتے ہو ان کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. اب تربیت اور نصیحت دے دے کر میں نے شاید آپ کو پہلے یہ بات بتائی ہو, اگر نہیں بتائی تو جب میرے بچے چھوٹے تھے تو آپس میں بہن بھائی ہمیشہ جھگڑتے, تو معاملہ جب مجھ تک پہنچتا تو میں جوشوا 3 سال اپنی بہن سے چھوٹا تھا ماریا سے, تو میں جب وہ کہتا میں نے تو یہ نہیں کیا تو میں اسے اکثر کہتا, وہ 6 یا 7 سال کا تھا, وہ 10 سال کی تھی, میں کہتا میں تو پاس نہیں تھا, میں نے نہیں دیکھا. آپ جوشوا جاؤ 10 منٹ خداوند کے حضور دعا کرو, خدا کا پاک روح شاید آپ کو یاد دلائے کہ غلطی کس نے کی ہے, آپ کچھ بھول رہے ہو. جب وہ 10 منٹ کے بعد دعا کر کے آتا تو میں حیران ہو جاتا, اس نے ہمیشہ یہ کہا سچ بول کر, سوری ڈیڈی مجھے دعا کرتے ہوئے یاد آیا کہ مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے. تو معاملہ سالو ہو جاتا. خدا سے بھی معافی مانگو, بہن سے بھی معافی مانگ لو. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہیں کلام کے وسیلہ سے تربیت دے دے کر نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. دوسرا سیموئیل اور اس کے 14 باب کی 25 سے 27 آیت جب ہم دیکھیں تو یہاں پہ ابھی سلوم کا ذکر ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابھی سلوم کو داؤد کی پیمپرنگ نے کتنا بگاڑ دیا. بے شک ابھی سلوم بڑا قداور نہایت خوبصورت نوجوان تھا, اس کے بال بڑے گھنگریالے اور لمبے. پھر آپ جانتے ہیں کہ ابھی سلوم نے کس طرح سے شہزادوں کو بھی قتل کیا, باپ کے خلاف بھی. لیکن کہیں نہیں لگتا کہ جہاں پہ داؤد نے اسے کنفرنٹ کیا ہو. لیکن آخر اس کا انجام کیا ہوا؟ جب ہم ٹھیک وقت پر تربیت نہیں کرتے, کلام میں لکھا ہے صاف کہ بچے کی اس راہ میں تربیت کر, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں پھرے گا. یہ بھی کہا کہ چھڑی کو باز نہ رکھ. اس کا قطعاً مطلب نہیں سوٹیوں سے, ڈنڈوں سے, بیلٹوں سے مار کٹائی نہیں. اب ایلی کاہن کے لیے پہلا سیموئیل 2 باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے, ایلی اپنے بیٹوں کی تربیت میں ناکام رہا اور خدا کو یہ کہنا پڑا تو کیوں اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے, تو کیوں اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے, بجائے خدا کو آنر دینے کے. آج ہم دیکھتے ہیں جب کلام میں کہ ایلی کاہن کے بیٹے قوم کے لیے بھی ڈسگریس تھے, رسوائی تھی, ہیکل کی عورتوں کے ساتھ بدذاتی کر رہے تھے. اسحاق نے جب عیساؤ کو پسند کیا, تو میری پسند کا گوشت لے کے آ, میں تجھے برکت دوں گا, یہ پیمپرنگ, یہ فیورٹزم نے کیا حال کیا بھائیوں کا. ایک دن اسحاق کہہ رہا تھا کہ میرا باپ ذرا دفن ہو جائے تو پھر میں یعقوب کو مزہ چکھاتا ہوں. یہ مثالیں ہمیں یاد دلاتی ہیں, ان کو غصہ نہ دلاؤ. غصے کے لیے پروووکنگ ہے,
प्रोवोक करना। पौलुस के जमाना में बाप को मुतकल्लनान यानी कि इतना इख्तियार था कि रोमन कल्चर या तहजीब में जब बच्चा पैदा होता तो बाप के पास लाया जाता। अगर बाप उसे उठाकर गोद में बिठा लेता तो इसका मतलब होता कि उसने उसे कबूल कर लिया है, लेकिन अगर वो ऐसा ना करे तो इसका मतलब होता कि उसने उसे रद्द कर दिया है। कभी कभी ऐसा भी उस कल्चर में हुआ कि ऐसे बच्चे को जिसे रद्द किया जाता वो गुलामों की तरह बेचा जाता या कत्ल भी कर दिया जाता। पौलुस इस बात को कोट करते हुए कह रहे थे कि आए औलाद वालों, अपने इख्तियार को कभी भी मिस यूज ना करना, गलत इस्तेमाल ना हो। कुलसियों 3:21 में कहा, आए औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाए। औलाद एक सरमाया है, मिरास है। इसलिए खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत देने का इसका मतलब है कि कलाम की तरबियत से इन्हें बलूगत तक पहुंचाए। इफ्सियों 5:29 में हमने ऐसी ही बात देखी, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है। यहाँ पर एक मसीह शोर के लिए है कि वो अपनी बीवी और बच्चों को मोहब्बत से पालता है, उनकी हौसला अफजाई करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। हम देखते हैं मसीह खुदावंद के लिए मुकद्दस लूका की इंजील के 2 बाब की 52 आयत में लिखा है, और यसु हिकमत कद्दो कामत में खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 4 आयत में, मिसाल देकर कि मैंने कलाम से जो सीखा किस तरह से आज मैं खुदा का शुक्र करता हूं। वो बच्चे जो खुदावंद के लिए परवान चढ़ते हैं वो खुदावंद को कैसे सर्व करने लगते हैं। नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। डिसिप्लिन, ऐसी नसीहत जिसमें मोहब्बत और तरबियत पाई जाए। इब्रानियों 12:6 में लिखा है, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है। 11वीं आयत, और बिलफेल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती। जरूर है, मुझे याद है कि बच्चे जब आप उनको तरबियत करो, आंसू बहते हैं, रोते हैं, उनको लगता है क्यों हमें झिड़का गया, क्यों हमें रोका गया। मैंने इस सारे प्रोसेस में ये सारा कुछ देखा। अब 5 से 8वीं आयत तक हम देखते हैं कि मसीह खादम या नौकर, यहां पर गुलाम और मालिक की बात दी गई है। और आए नौकरों, जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक है, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फर्मा बरदार रहो जैसे मसीह के। अब यहां पर जो लफ्ज सर्वेंट है इस्तेमाल हुआ है खादम के, बेशक इससे मुराद मसीह गुलाम भी है। आज इस लफ्ज को हम मसीह खादमों और नौकरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रूमी सल्तनत में उन दिनों में 60 लाख गुलाम थे। पौलुस की खिदमत में कहीं ये जिक्र नहीं मिलता कि रूमी हुकूमत से निजात पाओ, इसके खिलाफ खड़े हो।
وہ اسی हुकूमत में थे जहां पर गुलामों की मंडी लगती थी, गुलाम भी थे, बल्कि हर रोज ये जोर देकर पौलुस मुनादी करते खोए हुओं को ढूंढने और खुदावंद के पास लाने की, जैसे मसीह का मिशन था। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया। पौलुस नौकरों यानी मुलाजमों पर जोर देते हैं कि वो अपने मालिकों की ताबेदारी करें और इनकी वजूहात बयान करते हैं। फर्स्ट रीजन, पहली वजह वो ये देते हैं कि वो आदमियों के नहीं, खुदावंद यीशु की खिदमत करते हैं। जिस्मानी सूरत में अगरचे उनके मालिक हैं, लेकिन हकीकी मालिक जो है वो आसमान पर है। क्योंकि आप जब इफिसियों 6 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, और आए मालिकों तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं। कितनी खूबसूरत बात। आज जिस माशरे में हम रहते हैं, अक्सर मैंने न्यूज में सुना पाकिस्तान से कि छोटे बच्चे, गरीब लोग जो तालीम भी नहीं अपने बच्चों को दिलवा सकते, वो अमीर घरों में जब काम करते हैं तो उनको इतना पीटा जाता है, जख्मी कर दिया जाता है, खून बहता। रूमी हुकूमत में इस तरह का मामला था, लेकिन हकीकी मालिक आसमान पर है। तुम्हारे दोनों का मालिक आसमान पर है, लिहाजा दिखावे के लिए खिदमत ना करो। जब मालिक सर पर होता है तो काम में लग जाए, और जब वो ना हो तो काम छोड़कर बैठ जाए। दूसरी वजह, कि मसीह की बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो। मसीह के बंदों की तरह। आज यूरोप ने क्यों इतनी तरक्की की? क्योंकि यहां पर हर शख्स बड़ी मेहनत से अपना काम करता है। मैं हैरान होता हूं, किसानों को देखिए, इतनी फसल, लेकिन वो बड़ी, चाहे वो जानवरों को पाले, चाहे वो बर्ड्स को, परिंदों को, हर एक चीज में, लेकिन वो उसकी देखभाल करते। सातवीं आयत, उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावंद की जानकर जी से करो। उन गुलामों को कभी कभी ऐसा काम दिया जाता जो इनकी मंशा के मुताबिक ना होता, यानी उन्हें पसंद ना होता। बस जब उन्हें ये एहसास होता कि खुदा की वो मर्जी को बजा ला रहे हैं, लिहाजा उस वक्त नाम करने का रवैया बिल्कुल खत्म हो जाता। लिहाजा उस वक्त काम करने का रवैया बिल्कुल बदल जाता। तीसरी वजह 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, खा गुलाम हो खा आजाद, खुदावंद से वैसा ही पाएगा। उन दिनों में गुलामों को बड़ी अहमियत नहीं दी जाती थी। उनकी हैसियत ऐसे होता था जैसे जाती मलकियत हो। गुलाम एक जाती मलकियत, पीस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ करता। जो गुलाम तालीम और तरबियत पाकर नीस मसीह खुदावंद को कबूल कर लेते, उन पर ज्यादा सख्ती की जाती थी, लेकिन इन सख्तियों के बावजूद वो अपनी पूरी कोशिश करते। और पतरस ने ये बात उन्हें
اپنے پہلے خط میں پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 18 سے 25 آیت اگر ہم پڑھے، میں مختصراً چند الفاظ دہرائے دیتا ہوں۔ انہیں مسیح کے دکھوں کا نمونہ دیا گیا۔ آئے نوکروں، بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو، نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بد مزاجوں کے بھی۔ آخری پوائنٹ کو کنکلوڈ کروں گا میں۔ یہاں پر مسیح مالک جو ہیں، کرسچن میسٹرز، مسیح ایمان کے باعث ملازموں اور مالکوں کی اگرچہ حیثیت مالک اور ملازم کی ہے، لیکن جو چیز ان میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے وہ مسیح ایمان ہے۔ مسیح ایمان کے باعث اور نہیں تحریک جو ملی، وہ دونوں مالک اور غلام خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں پر مسیح مالک کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ پہلی بات کہ وہ ان کی بھلائی کے خواہاں ہوں، ان کی ویلفیئر کا خیال رکھیں۔ کلام پاک میں بڑی خوبصورت مثالیں ہیں۔ جب آپ روت کی کتاب پڑھیں تو دوسرے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ بوئس جو بیت لحم میں اس کے کھیتوں میں کھیت کاٹ رہے تھے، ان کاٹنے والوں سے کہا خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ انہوں نے اسے جواب دیا خداوند تجھے برکت دے۔ کیسے خوبصورت القاب ہے، کیسی خوبصورت ایکسچینج ہے۔ خداوند بوئز آتا ہے، مالک ہے کھیتوں کا، بڑا شخص ہے، لیکن کھیت کاٹنے والوں کو کہتا ہے خداوند تمہیں برکت دے، خداوند تمہارے ساتھ ہو، اور وہ آگے سے اسے ریسپانس دیتے ہیں خداوند تجھے برکت دے۔ بوئز اپنے کام کرنے والوں کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا تھا، تاہم غیر قوم کی اجنبی روت کے لیے بھی اس کا رویہ سخت نہ تھا۔ اپنے خادموں سے، اپنے نوکروں سے کہا کہ اس پردیسن کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کو سختی سے کہا گیا تھا غریبوں کا خیال رکھے، جو بالیں نیچے کھیت میں گر جاتی انہیں نہ چگے۔ وہ پرندوں کے لیے بھی تھی، غریبوں کے لیے بھی تھی کہ جن کے پاس کھیت نہیں تھے، سرمایہ نہیں تھا، وہ جا کر وہ کھیتوں میں گری ہوئی بالیں جو ہیں ان کو چگ کر لاتے اور ان سے گزارا کرتے۔ دوسری بات یہاں پر نامی آیت میں دیکھتے ہیں، دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ رومی حاکموں کو قانونی طور پر یہ اختیار تھا کہ ان کا غلام بغاوت یا سرکشی کرے تو وہ اسے قتل کرنے کے مجاز تھے۔ اگر کتنا بڑا مالکوں کو یہ رائٹس ملے ہوئے تھے، لیکن پالوس جو کرسچن اونرز تھے، میسٹرز تھے، ان کو کیا کہتا ہے؟ پالوس مسیح مالکوں کو صلاح دیتے ہیں کہ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ بہتر طور پر پیش آئے، کسی طرح کا خوف و ہراس ان کے لیے نہ پیدا کرے، بلکہ ایسا رویہ سلوک اختیار کریں کیونکہ تم جانتے ہو تمہارے دونوں کا مالک آسمان پر ہے۔ یہ بات ڈرا دیتی ہے۔ آج تم دونوں کا مالک آسمان پر ہے، وہ کسی کا طرفدار نہیں، جس کا مطلب ہے مت سوچو زمین پر تم مالک ہو، لیکن جو مالک آسمان پر ہے وہ کسی کا طرفدار نہیں۔ مالک کے ساتھ بھی، نوکر اور خادم کے ساتھ بھی اس کی۔ خداوند یسوع کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ 8ویں آیت میں جو کوئی جیسا کام کرے گا، خواہ غلام ہو خواہ آزاد، یہاں آزاد سے مراد مالک ہے، خداوند سے ویسا ہی پائے گا۔ مسیح مالک
अपनी हैसियत का फायदा ना उठाएं। पहले तो मुतियुस उसके 5 बाब की 21वीं आयत में लिखा है, खुदा और मसीह यस्सु और बरगजीदा फरिश्तों को गवाह करके मैं तुझे ताकीद करता हूं कि इन बातों पर बिला तासुब अमल करना और कोई काम तरफदारी से ना करना। खुदा के लोगों, कोई काम तरफदारी से ना करना। आज हासिल कलाम ये है, हमने 5वें बाब में पढ़ा था, मोहब्बत से चलो, ताबेदारी की रूह से फर्मा बरदारी दिखाओ। तो 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया। बच्चे जो खुदावंद में हैं, दूसरे मसीह वालदैन, तीसरे मसीह खादम और नौकर, और चौथे मसीह मालकान, जो उनकी जिम्मेदारियां क्या है। आज मेरी दुआ है कि हमारे बाइबल स्कूल के सारे स्टूडेंट्स और हमारे सारे नाजरीन, सारा चर्च और मेरे हम खिदमत भाई जितने पासबान यहां पर हैं, मैं और आप, काश के मसीह की हाकमियत हमारी जिंदगी पर हो। हम सब का मालिक आसमान पर है। काश के वो मेरी और आपकी जिंदगी में रूल और रेन करे, बादशाही और हुक्मरानी ख्यालों पर, सोचों पर, हमारे रवैयों पर, हमारी आदत पर। मेरा ईमान है कि लास्ट थर्सडे की तरह आज भी खुदा ने फिर एक बार हमें पाक रूह के वसीला से छुआ है। मैं इस पैगाम को बांटते हुए बरकत महसूस कर रहा और पा रहा था, और मेरा ईमान है कि खुदा ने आप सबको भी बरकत दी है। God bless you all. Over to Pastor Emmanuel or Pastor Russell, whoever is going to take up. God bless you. Thank you very much, Pastor Ji. Quran Barkat de, bahut shukriya. Thank you. Amen, amen, amen. खुदावंद के ताबे रहे, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तेरा भला हो और